چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے IMF وفد سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ خط لکھنے والی ججز کی پرانی چیزیں چل رہی ہیں، انہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، پرانی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خط لکھنے والے ججز کی وجہ سے ایک اہل جج سپریم کورٹ کا حصہ بننے سے رہ گیا۔ چیف جسٹس کو لکھا جانے والا خط مجھے ملنے سے پہلے میڈیا کو پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججز پینک کر جاتے ہیں، شاید انہیں اعتبار نہیں رہا، اس میں قصور میرا ہے۔ خط لکھنے والے ججز کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں چیزوں کو مکس نہیں بلکہ حل کرنا ہے، ہمیں سسٹم پر اعتبار کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے ججز سے کہا ہے سسٹم کو چلنے دیں، سسٹم کو نہ روکیں، مجھے ججز لانے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بانی PTI کا خط مل گیا ہے جس میں سنجیدہ نوعیت کے نکات شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بانی PTI نے خط کے ساتھ دیگر مواد بھی منسلک کیا ہے۔ بانی PTI جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق ہے۔ آئینی کمیٹی سے کہا ہے کہ اس خط کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں، اسے آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے۔ واضح رہے کہ عمران خان نے گزشتہ ماہ چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو 349 صفحات پر مبنی خط لکھا تھا۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو سپریم کورٹ مدعو کیا ہے۔ ہم نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے ہی عدالتی اصلاحات کے لیے ایجنڈا مانگا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ میں لانے کے حامی ہیں۔ جب وقت آئے گا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا نام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے زیر غور ہوگا۔ میرے بھائی ججز جو کارپوریٹ مقدمات کرتے تھے وہ آج کل مقدمات ہی نہیں سن رہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب 26ویں ترمیم، ججز کی پوسٹنگز، تحفظات اور آئینی سوالات سے بھرپور خطوط اور ججز تعیناتیوں جیسے معاملات صرف آئینی ہی نہیں بلکہ ملک بھر کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بھی زیر بحث ہیں۔ کوئی شک نہیں چیف جسٹس نے آج غیر رسمی گفتگو میں ان سوالوں کی بھرپور وضاحت دی ہے۔ پاکستان میں 15 سال بعد عدلیہ کو لے کر 26ویں ترمیم کی صورت میں بڑی اصلاحات ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے جب پرانے نظام کو بدل کر نیا نظام لانے کی کوشش کی جائے تو بہت سے آئینی اور قانونی سوالات کا جنم لینا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے بہت سی آئینی اور قانونی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ چیف جسٹس نے ان مسائل کی تشخیص تو کر دی ہے، مگر کیا ان کی گفتگو سے اس بات کا امکان ہے کہ ملک میں جاری آئینی، قانونی اور عدالتی کشمکش کا جلد خاتمہ ہوگا اور وطن عزیز میں انصاف کے منتظر لاکھوں سائلین کو جلد انصاف ملنا شروع ہوگا؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ججز کے خطوط، پارلیمان کے تحفظات، عوام کے سوالات، چیف جسٹس کی ہر معاملے پر وضاحت، کیا آئینی بحران تھم پائے گا؟ شہزاد چودھری صاحب، آج جتنے بھی معاملات ہیں جو کہ میڈیا پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے، عام طور پہ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں، وکلا برادری کے اندر ڈسکشن ہے، خود ججز کی جانب سے اظہار خیال کیا جا رہا ہے، تحفظات اور خطوط ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے قریباً تمام باتوں کو ایڈریس کیا ہے۔ آپ کے خیال میں جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کسی حد تک دکھتا ہے، ججز کے اندر ایک خدشات ہیں، کیا یہ سب چیزیں تھم پائیں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا سب کچھ۔ کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو میں ایسے نہیں کہوں گا، اور اگر آپ عدالتی بحران بولیں تو پھر میں اس کو ایڈریس ضرور کر سکتا ہوں۔ جی، عدالتی میرا بحران خیال کہہ ہے لیجیے۔ ہاں عدالتی بحران ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آئینی بحران تو میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ایگزسٹ کرتی۔ اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو عدالتی بحران بھی نہیں ہے۔ دیکھیے سپریم کورٹ اپنے طور پہ قائم ہے، اس کے اندر ججز موجود ہیں۔ میں ایک طرح سے دیکھنے کا آپ کو زاویہ بتا رہا ہوں۔ جی، ہائی کورٹس اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان کے چیف جسٹسز بھی ہیں، جہاں نہیں ہیں وہاں پہ اپوائنٹ ہو جائیں گے، ان کے ججز بھی موجود ہیں۔ اور سملرلی نیچے جو آپ کے ذیلی کورٹس ہیں وہ سب اپنے اپنے طور پہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو پھر بحران ہم کسے کہتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے، تمام لوگ بھی ہیں، ججز بھی ہیں، ان کے ادارے بھی ہیں، تو پھر بحران کس چیز کا ہے گا؟ کس چیز کا بحران؟ میں سمجھ نہیں پاتا ہم بحران کہتے کسے ہیں۔ اگر آپ کا مطلب بحران سے انصاف کی کوالٹی پہ ہے اور اس پہ ہے کہ انصاف کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور لوگ یقین نہیں کر رہے انصاف کے نظام کے اوپر، اور لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا نظام ہے، کس طریقے سے معاملات کو کیا جا رہا ہے، اگر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں تو پھر عدالتی بحران اپنے طور پہ ضرور ایگزسٹ کرتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب بھی اس سے نبرد آزمایا، انہوں نے کہا کہ یہ پرانے واقعات ہیں جو کہ، اور اخبارات کے اندر جو چیف جسٹسز کے یا ججز کے جو لیٹر ہوتے ہیں وہ پہلے ریلیز ہو جاتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ تو پچھلے 3-4 چیف جسٹسز کی یہی ایک گردان رہی، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جو خطوط ہیں وہ پہلے ریلیز ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن بھی ہو گئے، پارلیمنٹ بھی موجود ہے،
وہ لیجسلیشن بھی کر رہی ہے کسی نہ کسی حد تک. اس کے باوجود پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیوں ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ سیاسی غیر استحکام نہیں ہے؟ سیاسی استحکام اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. حالانکہ پارلیمنٹ بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، الیکشن بھی ہو گئے. کوالٹی آف ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے. پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ جس قسم کی ہماری حکومت یا جو شفافیت ہونی چاہیے، چاہے وہ عدالتی نظام ہے، چاہے حکومتی نظام ہے، چاہے جمہوری نظام ہے، اس کے اندر وہ شفافیت نہیں ہے. اس لیے یہ سوال جنم لیتا ہے، اس لیے یہ بحران کی کیفیت سامنے آتی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ بحران کی کیفیت کی وجہ کیا ہے، کہ کوالٹی آف ڈیموکریسی، کوالٹی آف انصاف، کوالٹی آف عدلیہ، یہ جو تھوڑی بہت آگے پیچھے کورٹ پیکنگ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، 26ویں ترمیم پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ججز کی پوسٹنگ اور سینیورٹی کے مسائل ہیں اس سارے معاملے کے اندر. اور پھر یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی کوئی مینیپولیشن ہو رہی ہے تاکہ اپنی مرضی کے ججز جو ہیں ان کے ساتھ کسی بھی کورٹ کو بھر دیا جائے. تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ بحران کی کیفیت لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں، جو کہ غالباً آپ کے سوال کی بنیاد بھی بنتا ہے. اور ہمارے ہاں ہر چینل پہ، ہر اخبار میں اس کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں تو بڑی واضح ہیں. اگر 26ویں ترمیم مسئلہ ہے، اگر ججز کی پوسٹنگ مسئلہ ہے، ان کی سینیورٹی مسئلہ ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ گورنمنٹ کا استعمال کرنا کورٹس کو اپنے حق کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. دیکھیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی پیغام آیا کہ عدلیہ کو اپنے زیر کر لیا جائے. یہ تو دنیا بھر میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، پہلے پروگراموں کے اندر بھی، دنیا بھر میں یہ ایک روش چل نکلی ہے کہ سب سے پہلے میڈیا کو کنٹرول کرو، اس کے بعد عدلیہ کو کنٹرول کرو، اور پھر ایک لمبا ٹینیور اپنا سر گورنمنٹ کا. اور میں نام، کیونکہ کل ہمارے مہمان آنے والے ہیں، ان کا میں نام نہ بھی لوں، لیکن ان کا سر فہرست ہے نام اس چیز کے اندر. تو دنیا بھر میں یہ کام چل رہا ہے. یہی کچھ ٹرمپ کر رہا ہے، یہی کچھ یورپ کے اندر جو رائٹ ونگ گورنمنٹس ہیں وہ کر رہی ہیں. تو اگر یہ مسائل ان تمام چیزوں کے گرد ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، تو ان کو حل کرنے سے یہ معاملے حل ہوں گے نا. شہزاد صاحب، تو اس یہی سے تو بحران سوال ہے ختم کہ ہوگا. سی جے کی جانب سے آج جتنی وضاحت، ان تمام، انہوں نے بھی انہیں چیزوں کو ایڈریس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے جج بردر سے بھی مل رہا ہوں، ایک اہل جج آنے سے رہ گئے. کل اگر 2 ججز نے بائیکاٹ کیا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سینیورٹی اور ٹرانسفر کو مکس اپ مت کریں، اور یہ تمام چیزیں ایڈریس ہوں گی. تو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ سارٹڈ آؤٹ کی طرف جائے گا، چیزیں کنٹرول ہو ایک جائیں گی؟ آدمی، چیف جسٹس ایک جج ہے نا، ایک جج ہے، اس کے پاس تو پتہ نہیں کتنے، 24-25 ہو گئے. وہ سر 24-25 سب انہی کو کے بھی پاس سن. جا رہے ہیں نا. پرائم منسٹر نے انہیں خط لکھا، عمران خان نے انہیں میں خط اور لکھا، آپ تو وہ نہیں خود کہہ سب سکتے سے. نا کہ وہ ٹھیک، میں اور آپ تو اسے اگری نہیں کر سکتے نا. ہمیں تو وہ بات کرنی ہے جو کہ ایک اس بحران کو ختم کرے گا نا. پر ہم وہ تو آن ہمیشہ بورڈ سے سب کہتے کو ہیں آنے کو کہ کہہ رہے ہیں، تو مطلب یہ صرف ہم ان کو باتوں کے تک ہی لیں، محدود رکھیں؟ نہیں، باتوں تک محدود نہ رکھیں. ان کے پاس طریقے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ کیسے اس کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی رائے کیوں نہیں لی جاتی؟ اس کو کھولیں آپ. 26ویں ترمیم اتنی اجلت میں کیوں کی گئی؟ اس کو کیوں بحث میں نہیں لایا گیا؟ دیکھیے جو اسپیکر کا ہتھوڑا ہے نا، اسپیکر کا ہتھوڑا، وہ قانون پاس نہیں کرتا، دلیل پاس کرتی ہے، ڈیبیٹ پاس کرتی ہے. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو، باہر ڈیبیٹ ہو، میڈیا میں ڈیبیٹ ہو، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہو پیکا گیا. کا کیا مسئلہ ہے، پیکا کیوں آپ کو سیٹسفائی نہیں کر رہا. وہ بھی تو اسی عدلیہ نے پاس، اسی پارلیمنٹ نے پاس کیا نا. تو کہنے درست. کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ تمام سیکٹرز کو، تمام لوگوں کو اس میں شامل کر کے اس لیول تک نہیں لے آتے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، اب بات کی جاتی ہے کہ سٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کر کے معاملے کو درست کریں گے. یہ ٹھیک ہو تمام گیا. چیزیں ایک ہی اس روش کی بنیاد پہ قائم ہو رہی ہیں جس کے اندر کے کسی صرف اپنی سوچ کو، اپنے ہی چیز کو لاگو کیا جا رہا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو شامل نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہو چاہے وہ گیا. چیف جسٹس صاحب ہیں یا پارلیمنٹ. درست. زیغم صاحب، یہ بھی کہا گیا کہ پرانی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ججز کے خطوط ہمارے سامنے ہیں، عدالتی کمیشن کا بائیکاٹ ہمارے سامنے موجود ہے، وکلاء کی جانب سے احتجاج ہے، پاکستان تحریک انصاف کا معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش موجود ہے. کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو پائے گا جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے سسٹم کو چلنے دو، یہ وقت کے ساتھ سب فریزل آؤٹ ہو جائے گا، یا یہ ایک بڑا معاملہ بنے گا؟ خود بخود تو کوئی چیز بھی حل نہیں ہوا کرتی. اس وقت جو بحران ہے بنیادی طور پر اور سب سے بڑھ کر یہ ساکھ کا بحران ہے، لیجیٹیمیسی کا کرائسس ہے. ٹرو. اور نظام ساکھ پر، لیجیٹیمیسی پر چلا کرتے ہیں. الیکشن کی لیجیٹیمیسی نہیں، پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی نہیں، حکومت کی لیجیٹیمیسی نہیں، اور اب یہ بحران دوسرے سیکٹرز کو بھی لپیٹ میں لے رہا ہے. عدلیہ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، نظام انصاف پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اور آج جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں اسی چیز کو ریسپونڈ کر رہے تھے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس اچانک ملاقات کی جو طریقہ کار تھا اس طرح کیوں اختیار کیا گیا. کیونکہ میرے نزدیک یہ ایل ایڈوائز تھا، ان کی کمیونیکیشن ٹیم نے ان کو ایل ایڈوائز کیا اور کنفیوژن بڑھ گئی. وہ کس طرح؟
कि एक ही सांस में उन्होंने IMF की भी बात कर ली, उसी सांस में उन्होंने फिर वजीर आजम के खत की बात की, इमरान खान के खत की भी बात की। बिल्कुल। अब आप देखिए उसके नतीजे में आप यूट्यूबर्स को देखिए कि किस तरीके से वो कुलाबे मिला रहे हैं और IMF को इमरान खान के साथ और वजीर आजम के साथ इस मीटिंग के साथ, जिनको कुछ पता नहीं है कि IMF कैसे काम करता है। अब खुद चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि अवाम को हकायक मालूम होने चाहिए कि अवाम के IMF का वफद सुप्रीम कोर्ट क्यों आया। फिर वो बता देते क्यों आया, उन्होंने मुलाकात की तफसील बताई है, ये नहीं बताया कि क्यों आया। देखिए सादा सी बात है, बहुत ही सादा सी बात है। IMF के जितने नए प्रोग्राम हैं 2018 के बाद, उसमें गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक जो है वो शामिल होता है। हम आगे चल के बात करेंगे कि क्यों शामिल होता है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सही। पाकिस्तान का जो $7 बिलियन का कर्ज का मुआहदा है, उसकी 40 शर्तों में से एक शर्त है, नो बिग डील। अब उसी के साथ ही आप देखिए, और उन्होंने स्टेक होल्डर से गुफ्तगू करनी थी ये देखने के लिए कि पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से कौन से इकदाम किए गए हैं, किए जा रहे हैं, कौन सी रिफॉर्म की जा रही हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो जुड़े हुए हैं वो मामलात मईशत के साथ। अब जब उन्होंने पहले ये बात की, फिर उन्होंने वजीर आजम साहब की भी बात की कि वजीर आजम साहब ने खत लिखा था, और अब उन्होंने ये कहा है कि वजीर आजम साहब और जो चीफ हैं अपोजिशन के, अपोजिशन लीडर जो हैं, वो आके उनसे गुफ्तगू करें एक कमेटी में। अब यहाँ पे मुझे लगता है जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं इस वाले पार्ट में, वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि देखो जो जुडिशल बहरान है उसकी वजह पार्लियामेंट है, कानून साजी है, वो पार्लियामान के अंदर से आ रहा है। 26वीं आईनी तरमीम हमने नहीं की, पार्लियामान ने की है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो पार्लियामान ने बनाया है, हम इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते। तो जो जुडिशल रिफॉर्म करनी है, जो तब्दीलियां करनी है, वो आप करें, कानून साज आप हैं, हम पे मुद्दा ना डालें। फिर साथ उन्होंने वजीर आजम साहब का भी, उसके बाद वजीर आजम साहब के बाद इमरान खान की भी बात कर दी कि वो जो खत आया है उसको उन्होंने आईनी बेंच की जो जजेस कमेटी है जो फैसला करेगी कि इसका करना क्या है, वो इसको देखेगी कि 184(3) के तहत इसको टेकअप किया जाए या ना किया जाए। अब यहाँ पे उनका मैसेज ये है कि हम अपोजिशन की जो ग्रीवेंसेस हैं उससे भी आगाह हैं, हम साइड नहीं ले रहे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। सही। फिर साथ उन्होंने जजेस को भी रिएश्योर करने की कोशिश की कि, लेकिन अब ये मुझे बताइए ब्रदर, जजेस को क्या वो मीडिया के जरिए से रिएश्योर करेंगे? मीडिया के जरिए से अपने ब्रदर जजेस को रिएश्योर करने की जरूरत क्यों पेश आई? ठीक हो गया। तो जो कशमकश का आपका मामला है, देखिए ये कशमकश चलती रहेगी, ये कशमकश जल्दी हल होने वाली नहीं है, क्योंकि लेजिटिमेसी का क्राइसिस जो बुनियादी क्राइसिस है, साख का बहरान जल्दी हल होने वाला नहीं है। जहां तक साइलिन का मामला है, उनका मामला वो तो टेबल पर ही नहीं है, उस पर तो कोई गुफ्तगू ही नहीं है कि अपने मामलात हल होंगे तो साइलिन तक बात पहुंचेगी।